بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ آج امام علیہ الصلوۃ والسلام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے محب کا ایک مختصر سا واقعہ کہ ہمارے ائمہ ہمارے اوصیاء کس طرح اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ مدینے میں ایک غریب شخص رہتا تھا، بہت ہی نادار، غریب، مسکین، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی اور خود۔ ایک دن مجبور ہو کے کام ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور امام علیہ السلام کے پاس جانے لگا کہ جاؤں اور امام علیہ السلام سے کہوں مولا غریب ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ مگر وہ امام کے پاس نہ جا سکا، کہا میں امام سے کیسے مانگوں کہ مولا مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ دے دو۔ خود امام علیہ السلام کے حالات ایسے تھے۔ وہ شرمندگی سے واپس آیا اور رات کو بچے اور وہ بھوکے سو گئے۔ صبح اٹھا، گھر گھر گیا، کمپنیوں میں جو کام تھے دیکھے گیا، مگر کہیں کام نہ ملا۔ آخر مجبور ہو کے شام کو سوچا آج امام کے پاس جاتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ 2 دن ایسے گزارے، تیسرے دن آخر مجبور ہو کے امام کے پاس جانے لگا۔ بس جیسے امام کے پاس تیسرے دن جا رہا تھا تو امام علیہ السلام کے پاس پہنچا، نوکر سے اجازت لے کے امام علیہ السلام نے فرمایا جی۔ تو اس مومن نے کہا مولا بھوکا ہوں، گھر میں بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سوچا آؤں اور آپ سے کچھ طلب کروں۔ امام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے غلام سے فرمایا جاؤ اور جو میرے مہمانوں کے لیے کھانا رکھا ہے اس میرے چاہنے والے کو دے دو۔ بس وہ شخص گیا اور اس نے ایک کپڑے کے اندر روٹی لا کے اس شخص کو دی۔ وہ مومن چھپتا چھپاتا روٹی لے کے جا رہا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا راستے میں ایک مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا منکر دشمن کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا امام تجھے کیا دے گا، خام خواہ جا کے اپنا وقت ضائع کرو گے۔ وہ چھپتے چھپاتے گھر پہنچا، دیکھا کہ سوکھی روٹی ہے، خشک روٹی ہے، ایسی روٹی کی توڑنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ شخص نکلا، کہا جاتا ہوں روٹی کسی کو دے دوں گا، کچھ نمک اور کچھ چیزیں لے کے آؤں گا، اس سے کھانا کھا لیں گے۔ وہ شخص شام میں نکلا، دیکھا کہ مچھلی والا جا رہا ہے، اس نے کہا مچھلی لے لو، آخری مچھلی ہے، مچھلی لے لو۔ اس مولا کے چاہنے والے نے کہا کتنے کی دو گے؟ بولا اتنے کی۔ بولا اتنی میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، 1 روٹی لے لو اور مچھلی دے دو۔ کہا ٹھیک ہے میں بھی جا رہا ہوں ویسے بھی گھر، روٹی دے دو مجھے۔ اس شخص نے روٹی اس مچھلی والے کو دی۔ تھوڑا آگے گیا تو کسی نے کہا نمک لے لو، نمک لے لو۔ بولا میرے پاس یہ مچھلی ہے، اپنا روٹی ہے اور یہ مچھلی ہے، اس میں نمک میرے کام آئے گا، تم روٹی لے لو اور نمک مجھے دے دو۔ اس شخص نے امام کے چاہنے والے کو وہ نمک بھی دے دیا۔ بس امام کا چاہنے والا نمک اور مچھلی لے کے گھر پہنچا، بیوی سے کہا کہ جلدی کرو اور اس مچھلی کو صاف کرو تاکہ ہم اسے پکا کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، 3 دن سے بھوکے ہیں۔ اب یہاں اس مومن کی، مولا کے چاہنے والے کی وائف، بیوی نے اس مچھلی کو صاف کرنا شروع کیا۔ اب بس صاف کر رہی تھی کہ اچانک سے بیوی نے خوشی سے آواز دی اپنے میاں کو کہ یہ دیکھو۔ میاں جلدی جلدی آئے، وہ مومن دیکھا کہ پتہ چلا کہ مچھلی کے پیٹ سے ہیرے کے کچھ ٹکڑے نکلے ہیں، جواہرات نکلا ہے۔ اس نے دیکھا، خوش ہو گیا کہ یہ ہیرے جواہرات میرے لیے۔ بس ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پہ دق الباب ہوئی۔ جب یہ دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ 2 لوگ کھڑے ہیں، ایک جس سے نمک خریدا تھا وہ کھڑا ہوا ہے، ایک وہ جس سے انہوں نے مچھلی خریدی تھی۔ اب مومن پریشان ہو گیا، مولا کا چاہنے والا اب کیا کروں، یہ تو اپنی مچھلی واپس لینے آیا ہے، اس کو کیسے میں بتاؤں کہ مچھلی میں سے ہیرے نکلے ہیں، جواہرات نکلے ہیں۔ بس اس نے کہا اے دوستو مچھلی تو میں نے کاٹ دی ہے، مچھلی کا ہم سالن بنا رہے ہیں، میں واپس نہیں کر سکوں گا۔ اس شخص نے کہا مجھے مچھلی نہیں چاہیے، یہ آپ کی روٹی زیادہ سخت تھی، ہمیں نہیں چاہیے، اپنی واپس لے لو، ہمیں مچھلی بھی نہیں چاہیے۔ وہ دونوں روٹیاں امام کو واپس دے کے چلے گئے۔ میاں بیوی نے وہ جواہرات اٹھا لیے اور اس مچھلی سے سالن بنانا شروع کیا۔ عزیزان ایک دفعہ اور دوبارہ دروازے پہ دق الباب ہوا۔
अब की बार जब इमाम का चाहने वाला दरवाजे पे गया ना, तो देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम का वो सिपाही खड़ा हुआ है जिसने मुझे वो 2 रोटियां दी थी, और मुझे आके कहा, इमाम ने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि मेरे मेहमान भूखे बैठे हुए हैं, तुम्हारा काम हो गया, वो रोटियां हमारी वापस कर दो, मैं मेहमानों को खिलाऊंगा। है मेरे मजलूम इमाम कि वो इमाम की सूखी हुई रोटियों से ये शख्स लखपति बन गया। हमारे इमाम की अगर अता हो तो ऐसी होती है, और हम जब इमाम अलैहिस्सलाम से मांगे तो ऐसा तवस्सुल पेश करें, ऐसा तवस्सुल पेश करें कि उसके बाद हमें शक ना हो कि आया हमारी दुआएं कबूल होंगी या नहीं होंगी, आया हम जो दुआ कर रहे हैं ये कबूल होगी या नहीं होगी। अगर आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम पे भी हमें उनका तवस्सुल पेश करते हुए भी हमें अगर मगर महसूस होगी, तो फिर हमारा ईमान और अकीदा कमज़ोर है। वरना जिनको हम वसीला बना रहे हैं उनके वसीलों से तो लोगों ने साथ साथ बैठे लिए हैं, उससे तो गरीब अमीर बन गए, नाबीना आंखों वाले बन गए, जहन्नमी जन्नती बन गए। उससे तो उनकी चाहत, उनकी मोहब्बत से, उनके वसीले से लोगों ने बहुत कुछ मिला लिया, कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। इमाम अलैहिस्सलाम से दुआ करते, मौला हमें अपने असली हकीकी चाहने वालों मानने वालों में करार दें, और हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुंतज़रीन में हमारा करार दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।